السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ویلکم مائی یوٹیوب چینل اسلامک ترازو۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گی جن کی آیات پڑھنے سے ہماری بڑی سے بڑی مشکلات، پریشانیاں اللہ پاک بہت جلد ختم کرے گا۔ سورہ حج میں 8 خاص آیات ہیں۔ آیات 58 سے لے کر 68 تک ہیں، اور بہشت کے دروازے بھی 8 ہیں، اور ان 8 آیتوں کا ورد کرنے سے انشاءاللہ بہشت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ ان آیاتوں کے کلمات کے اعداد 1,24,000 ہیں، تو اس سے 1,24,000 پیغمبروں کی طرف سے اشارہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کو خدا نے کلمہ فرمایا ہے، جو ان آیاتوں کو پڑھے گا تو اس کو 1,24,000 پیغمبروں کی روح کی طرف سے فیض ملے گا۔ ان آیاتوں میں اسماء الحسنہ کی 40 ہیں، اور اس میں ذات اور اس میں صفات ہیں، تو اسی سبب سے ان آیاتوں کے پڑھنے والے کے لیے ہر ایک اسم سے پردہ اور حجاب دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر آیت خدا کے متبرک اسم پر ختم ہوتی ہے، یعنی ہر ایک آیت کا آخری کلمہ خدا کا متبرک اسم ہے، اور آخری 8ویں آیات خدا کے 2 اسم رؤوف اور رحیم پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر ایک کا انجام خدا کی مہربانی اور لطف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ہر طریقے سے سارے قرآن شریف کا مطالعہ کیا، لیکن ان 8 آیاتوں سے کوئی دوسری آیات بزرگ تر نہیں دیکھی۔ ان آیاتوں فضائل کے بارے میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا یہ 8 آیتیں خدا کے خزانوں میں سے 8 خزانے ہیں، اور خدا کے بے شمار بھیدوں میں سے 8 بھید ہیں، اور یہ آیتیں اسم اعظم سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے جو بھی ان 8 آیاتوں کو پڑھے گا وہ جنات کے اثرات بد اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کے لیے ظاہر اور باطن کے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہرگز اس کو دنیا کا کوئی غم اور رنج نہ پہنچ پائے گا، اور نہ اسے تکلیف پہنچ پائے گی، اور زمانے کے بادشاہ اور دین کے بزرگ اس کے مددگار رہیں گے ہمیشہ۔ جس کام کی طرف وہ دل لگائے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ دشمنوں اور حسد کرنے والوں کو بدی سے محفوظ رہے گا۔ جنات بھی انسان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اور خدا کی پناہ میں رہے گا، اور تمام سفر کے خطرات سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ میں نے 8 آیاتوں کا ابھی آپ کو عمل بتایا ہے۔ آپ روز ہر نماز کے بعد اگر کوشش کریں تو آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دن میں اپنی روٹین کا تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ ان آیات کو اپنی ورد میں رکھ لیں۔ جس طرح بھی ہو سکتا ہے کم سے کم 3 سے 4 بار آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے، دل لگا کر۔ اپنے دماغ میں کوئی بھی مقصد رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ناممکن مقصد ہو جو آپ کو لگے کہ میرا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، تو آپ 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی پڑھیں۔ حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ ان آیات کی تلاوت کریں، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سجدے میں جا کے دعا کریں کہ اے اللہ، میں تیری گناہ گار بندی ہوں یا گناہ گار بندہ ہوں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں لپٹا ہوا ہوں، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور اپنی ان آیتوں کے ذریعے میرے پہ رحم فرما۔ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام دکھوں کو یا اللہ میرے سے دور فرما دے۔ یا آپ کسی کی بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اپنی جاب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو بچہ ڈرتا ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ پڑھ کے اس پہ دم کر سکتے ہیں، نہیں تو اسے پانی پہ بھی دم کر کے پلا دیں۔ اگر کوئی موذی مرض میں مبتلا ہے تو آپ ان کو بھی دم کر کے یہ پلا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض دنیا کا کوئی بھی ایسا ناممکن کام ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ اب یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، تو آپ وہ بھی اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
میں نے اس کو اپنی ورد میں انشاءاللہ شامل کر لیا ہے، اور میں چاہتی ہوں میرے دیکھنے والے میرے سب سبسکرائبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان کو اپنے روز میں شامل کر لیں، کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ہاں، اس کا خاص عمل یہ بھی ہے کہ اول آخر پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار یا اللہ پورا پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ، اور جب آپ 8 آیاتوں کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے 15 بار یا اللہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا مقصد ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک پہنچیں، جس تک بھی پہنچے وہ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔